ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امت مسلمہ کو جو صلاحیت اور ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے پوری دنیا جو ہے وہ لرزہ براندام ہے، اس لیے کہ جو صلاحیت اور جو دماغ، اس لیے کہ انسان کی ترقی کا راز دل اور دماغ ہوتے ہیں۔ انسان دل اور دماغ کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ سے قوموں نے جو ترقی کی ہے وہ دل اور دماغ کی بنیاد پر کی ہے، اس لیے کہ یہ جو سوچ اور فکر کا تعلق ہے اس کا کنیکشن دل سے ہے، قلب سے ہے۔ اسی لیے بلکہ صرف سوچ اور فکر ہی نہیں، انسان کے پورے جسم کی نقل و حرکت انسان کے دل پر موقوف ہے، بلکہ انسان کی زندگی بھی انسان کے دل کی زندگی پر موقوف ہے۔ اگر انسان کی حرکت قلب بند ہو جائے، اگر انسان کے دل کی حرکت بند ہو جائے تو وہ پورے انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، اور اعضاء سب موجود ہوتے ہیں، آنکھ بھی موجود ہوتی ہے، مگر زندگی میں جیسے دیکھتا تھا اس آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا، ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کر سکتا، پیروں سے چل نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا۔ ناک موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، ناک بھی موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، لیکن سانس نہیں لے سکتا کیونکہ حرکت قلب بند ہو گئی، انسان کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی سوچ اور انسان کی فکر کا انحصار اس کے دل کی وجہ سے ہے اور اس کے دل پر جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو مسلم امہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی ہے، ان صلاحیتوں سے پوری دنیا لرزہ براندام ہے کہ اگر یہ قوم صحیح راستے پر چل پڑے گی، یہ قوم اس راستے پر چل پڑے گی جس راستے پر چلانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس امت کے قائد، اس امت کے رہنما، اس امت کے قدوہ، اس امت کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے والے مصطفیٰ جان رحمت جس راہ پر چلانے کے لیے تشریف لائے تھے، اگر یہ قوم اس راستے پر چل پڑے گی تو دنیا کی ہر قوم غلام ہوگی اور یہ قوم ساری جو ہے وہ قوموں کی امام ہوگی، اس لیے کہ اس قوم کے پاس امامت کی صلاحیت ہے، اس قوم کے پاس قیادت کی صلاحیت ہے، اس قوم کے پاس عروج کی صلاحیت ہے، اس قوم کے پاس ترقی کی صلاحیت ہے۔ ساری دنیا اس قوم کے جو ہے وہ دست کے نیچے ہوگی، ہاتھوں کے نیچے ہوگی، اور یہ قوم جو ہے وہ قوموں کی امام ہوگی، اس لیے کہ وہ دیکھ چکے دور فاروقی کے اندر، وہ دیکھ چکے دور صدیقی کے اندر، وہ دیکھ چکے دور عثمانی کے اندر، وہ دیکھ چکے دور مولائی کے اندر، دور امام حسن میں انہوں نے دیکھا، صحابہ کے دور میں انہوں نے دیکھا، اور دنیا مطالعہ کرتی ہے اور دنیا کی نگاہ تاریخ پر ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں کا منظم پلان یہ ہے کہ جس راستے پر چلانے کے لیے آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اس راستے پر اس قوم کو چلنے نہ دیا جائے، اس راستے پر اس قوم کو چلنے نہ دیا جائے، اور اس راستے سے روکنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ان کے پیروں میں زنجیر بنا کر رکاوٹ کے طور پہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دی جائے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم گھر گھر جا کر ان سے کہیں گے کہ اس راستے پر نہ جاؤ جس راستے پر لے جانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، تو یہ قوم جان تو دے دے گی، یہ قوم اپنی جان کی نظریں اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان تو کر دے گی، اس کے یہ اپنے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا دے گی، یہ اپنے بچوں کو تک کٹوا دے گی،
لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نہیں چھوڑ سکتی، تو ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ نہ کہو کہ ان کے راستے سے ہٹو، یہ نہ کہو کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، بلکہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ کھلونے ان کو دے دو، کچھ رکاوٹیں ان کو دے دو کہ یہ اسی میں الجھ کر کے رہ جائیں اور اپنے آقا کا راستہ بھول جائے۔ شاید اسلام دشمن طاقتیں اپنے اس منصوبے کے اندر کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اس راستے سے روکنے کے لیے، اس صراط مستقیم سے روکنے کے لیے، اس سیدھے راستے سے روکنے کے لیے، اس جنتی راستے سے روکنے کے لیے انہوں نے ہمارے درمیان گناہوں کو اتنے خوبصورت انداز میں، گناہوں کو اتنے حسین و جمیل انداز میں ڈال دیا ہے کہ اللہ اکبر، اب وہ گناہ ہمارے پیروں کی زنجیر بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ دنیا ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سے دور کر رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے راستے سے دور کر رہی ہے، اور ہم دھیرے دھیرے اپنے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو کر بو لہبیت کی طرف جا رہے ہیں، بو جہلیت کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ وہ کون سے کھلونے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے روک دیا گیا ہے؟ انہی گناہوں کے اندر چند گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم محسوس کریں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بڑی تعداد میری قوم کے جوانوں کی ہے، اور قوم کا جوان امت کا سب سے عظیم سرمایہ ہے، قوم کا جوان مسلم امت کا بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا، جس قوم کا جوان جو ہے وہ پاک دامن ہو جائے، جس قوم کا جوان بیدار ہو جائے، جس قوم کا جوان نیک اور پرہیزگار ہو جائے، جس قوم کا جوان فکر امت سے سرشار ہو جائے، پھر اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان جو ہے وہ بدبختی کی طرف چلا جائے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب جائے، برائیوں کے راستے میں کھو جائے، پھر اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ تباہی کے دہانے پر لے جانے سے پہلے وہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سے روکنا چاہتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے روکنا چاہتے ہیں۔ دنیا اس جوہر کو اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے، اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ چاہے جتنا بے عمل ہو جائے، بے عمل ہی نہیں بلکہ بد عمل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری اس کے دل کے میاں خانے میں کہیں نہ کہیں ضرور سلگ رہی ہوتی ہے، اور کوئی صاحب دل ہوا دینے والا اگر مل جائے تو اس چنگاری کو وہ شعلہ جوال بنا سکتا ہے، کوئی صاحب دل مل جائے تو پھر اس کو وہ آگ لگا دیتا ہے، اور پھر اللہ اکبر ایسی آگ لگاتا ہے کہ کہنے والے تو یہاں تک گنگناتے ہیں، الروح فدا کا فزد ہر کا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، اے دل یہ سلگنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھولی رمائی ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ جینا چاہتا ہے اور جلانا چاہتا ہے، لیکن جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہوتی ہے وہ عشق مصطفیٰ میں جینا بھی چاہتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں جلنا بھی چاہتا ہے، بلکہ اس کو تو جتنا جلنے میں مزہ آتا ہے اتنا جینے میں مزہ نہیں آتا، بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ تو کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جس کو بطور کھلونا ہمارے پیروں کی زنجیر بنایا گیا؟ وہ گناہ ہیں، اور گناہوں کو نئے نام کے ساتھ، فیشن کے نام پہ، آرٹ کے نام پہ ہمارے پیروں میں ڈال دیا گیا، اور وہ دل کی چنگاری دل میں دب کر کے رہ گئی۔ ایک گناہ میوزک، گانے، ایک گناہ شارٹ کٹ میں، مختصر وقت میں کروڑ پتی اور مالدار بننے کے چکر میں حرام مال کی طرف رغبت، اور جو سب سے تیزی کے ساتھ لاک ڈاؤن کے ایام میں
جس گناہ کو پرموٹ کیا گیا پورے ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، وہ ہے جوا اور شراب۔ لوگوں کے پاس وقت بھرپور تھا تو لوگوں نے بھرپور جوا کھیلا۔ پہلے جوا کھیلنے کے لیے لوگ جوے کے اڈے پر جاتے تھے، اور اب لوگ جوا کھیلنے کے لیے موبائل لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ چاہے اڈے پہ جا کر گناہ کرو، چاہے گھر کو گناہ کا اڈا بناؤ، بلکہ میری چھوٹی سی فکر یہ ہے کہ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اڈے پہ جا کے گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن گھر کو گناہ کا اڈا بنا لینا، آپ غور کریں، دونوں گناہوں میں فرق ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کر دینا۔